اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 27 اور پارہ نمبر 28 کی مختلف سمری بیان کریں گے اور ان پاروں میں آنے والی تمام صورتیں جتنی بھی ہیں ان کا مختلف احوال بیان کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو جوائن کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے کہ اپنے اختتام کو ہیں اور یہ بابرکات آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف جا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا جس طرح تعلق رمضان کے مہینے میں قرآن، ذکر، اذکار، نوافل، نماز کی طرف رہا، ویسے ہی اس پریکٹس کو ہم پورا سال جاری رکھیں تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے اس کا اثر رہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان صورتوں کی طرف جن کا ذکر ان پاروں میں ہوگا۔ سب سے پہلے سورہ طور ہے۔ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم طور و کتاب المسطور سے کیا گیا ہے۔ طور سے مراد جبل ہیرا ہے یا طور سینا ہے۔ سورہ نجم، سورت کی پہلی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم النجمی اذا ہوا کے نام سے مقرر کیا گیا ہے۔ نجم سے مراد ستارہ ہے۔ بعض نے اس سے مراد قرآن مجید لیا ہے۔ قرآن مجید بھی ایک کہکشاں ہے ستاروں کی جس کی روشنی ہمیں ہدایت نصیب فرماتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سورۃ القمر کا ذکر کیا ہے۔ اس میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے موضوع کا ذکر کیا گیا ہے جو مشرکین کے مطالبے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور فضل سے۔ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد دوبارہ مل گیا جو کئی ممالک میں دیکھا گیا، اسی لیے سورت کا نام سورۃ القمر رکھا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس سورت کا آغاز اسی سے کیا گیا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن نعمتوں کا تذکرہ بار بار اس میں کیا گیا وہ رحمان ہونے کا تقاضا ہے، ورنہ تمہارے اعمال اس کے برعکس ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ العروس القرآن ہے کیونکہ اپنے حسن بیان کی اعتبار سے دلہن کی طرح میزن ہے۔ سورۃ الواقعہ، بہت عظیم و شان سورت۔ اس سورت کا آغاز بھی واقعہ کے ذکر سے ہوتا ہے اور اس میں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام اس سورت کے واقعہ معین کیا گیا ہے۔ سورۃ الحدید، اس صورت میں جہاد کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے حربی آلات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلا اس میں بتایا گیا ہے اور لوہا بھی نازل کیا گیا جس میں بڑا زور ہے، لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اسی لیے اسے سورۃ الحدید کہا جاتا ہے۔ سورۃ المجادلہ، اس کے معنی ہے بحث و مباحثہ کرنا، ضد ہو کر اپنی بات منوانا۔ اس صورت میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے جس کو اس کے خاوند نے اس اظہار پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے سورت کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ حشر، ہجرت کے چوتھے سال یہودیوں کے قبیلے بنو نصیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام فرمایا اور ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا اور تمام گروہ کی صورت میں نکلے جس کو سورہ حشر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ بنی نصیر بھی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الممتحنات، ہجرت کے چھٹے سال حدیبیہ کے مقام پر جو صلح نامہ لکھا گیا اس میں عورتوں کی قید نہ تھی، چنانچہ کوئی عورت مسلمان ہو کر مدینے میں آ جاتی تو اس کو واپس کرنا لازمی نہ تھا۔ اس صورت میں ایسی عورتوں کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے امتحان لے لیا کریں۔ ہجرت سے غرض اسلام ہے یا دنیاوی لالچ و طمع ہے، اسی وجہ سے سورت کو سورۃ الامتحان اور بعد میں سورۃ المرات کا نام بھی دیا ہے۔ سورۃ الصف، اس سورت میں جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفا بستہ ہو کر لڑتے ہیں۔ سورۃ الجمعہ، اس میں خطبہ جمعہ کے آداب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت اور دوسرے دنیاوی کام چھوڑ کر دربار الہی کی طرف آ جاؤ۔ سورۃ المنافقون، اس صورت میں منافقوں کا ذکر اور ان کی بدظنی کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے مثلا جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سورۃ التغابن، اس کے دوسرے معنی ہیں غبن کر لینا، قیامت کے دن مظلوم مسلمان ظالموں کا حصہ غبن کر لیں گے جس طرح دنیا میں انہوں نے ان کا حصہ غبن کیا۔ اس صورت میں قیامت کے دوسرے ناموں کے ساتھ ساتھ اس نام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الطلاق، طلاق کا لغوی معنی آزاد کر دینا، اس میں طلاق کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ التحریم، تحریم کے معنی ہے حرام کر دینے کے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کو خوش کرنے کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
اب ہم چلتے ہیں ان پاروں میں موجود چند اہم احکامات کی طرف جو بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا فلسطین میں تھے جب فرشتے قوم لوط کے لیے پتھر برسانے کا عذاب لے کر آئے اور اس قوم نے کھلی بے حیائی کی، اور 2000 قبل یہ عذاب آیا، مگر آج بھی اس کے نشان ابھی تک باقی ہیں۔ محبت و شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت، اس کے رضا کے کاموں کی طرف دوڑ لگانی چاہیے۔ مقصد تخلیق، انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، عبادت کے لیے ہی اللہ کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ رب کا عذاب یقینی طور پہ آئے گا جس دن آسمان ہل جائے گا اور پہاڑ چلیں گے۔ ہر شخص کو اس کی کمائی کے عوض بدلہ دیا جائے گا، اچھے عمل کو فوراً ادا کروا سکتا ہے، ہر بہترین عمل صدقہ ہے۔ پیغمبر کا کردار، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیبوں سے پاک قرار دیا، نہ بہکے ہوئے تھے۔ قوت والا فرشتہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس اصلی شکل میں دیکھا اور وہ افق پہ چھائے ہوئے تھے۔ سدرہ کی خوبصورتی کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس میں خود ساختہ بتوں کا نام جن کی عبادت کی جاتی تھی، جس کی کوئی دلیل نہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ کبائر و فواحش سے بچنے کے لیے جھوٹے گناہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوشش کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اہم پیغامات چند اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تقدیر کا اس میں بتایا گیا ہے، قرآن کا بتایا گیا ہے، قرآن آسان ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا آسان ہے جو چاہے تو۔ تقدیر، ہر چیز کی پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، اس کی مدت، رنگ، شکل، حیت کے ساتھ اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ الرحمن، اللہ رحمان ہے، اللہ سب سے بڑی رحمت قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور پھر بولنے کی قوت دیتا ہے۔ 3 گروہ، اعمال کے مطابق تقسیم اور اجر ملے گا، سبقت کرنے والے دائیں ہاتھ والے اور پھر بائیں ہاتھ والے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا ان صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے، مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جو بحثوں میں مگن رہیں گے، دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوں گے۔ عذاب سے بچنا ہے تو گھر والوں سے ڈر کر رہنے کے بجائے خود گھر والوں سے کہو کہ ڈر کر رہیں، حق ہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات وحی کے مطابق کہی تو آپ کی سنت کی پیروی میں کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون متقی ہے، اسی لیے اپنی پاکیزگی بیان نہ کریں اور اپنے عمل ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرتے جائیں۔ متقین کا مقام، باغوں اور نہروں میں رہیں گے، قدرت والے بادشاہ کے پاس سچائی کی مجلس میں رہیں گے۔ نعمتوں کا ادراک، 33 مرتبہ اس میں نعمتوں کا ادراک دہرایا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو نہیں ہم اس کا شکر ادا کر سکتے۔ اگر ہم دن سے لے کے رات تک 24 گھنٹوں میں اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا شروع کریں یا شمار کرنا شروع کریں تو ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنی سخاوت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹے چھوٹے عملوں میں ان کے لیے ہمارے لیے برکت رکھی ہے۔ مثلا سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، ان تسبیح سے ہی اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما لیتے ہیں۔ مومن کا نور، مومن کا نور سامنے دائیں بائیں دوڑا ہوگا، جتنی نیکیاں ہوں گی اتنا ہی نور ہوگا، دائیں بائیں خیر پھیلا کر نور کو سمیٹے۔ اس میں پارہ نمبر 28 میں اس خواتین کا ذکر کیا گیا ہے جس نے شوہر سے اظہار کیا اور اس کا حل کا مسئلے کا حل نازل فرمایا گیا اور اس نے اپنے سامنے غم و دکھ کا اظہار کیا۔ ناپسندہ جھوٹی بات، اللہ کی حد کو توڑنا، ایک دوسرے کو جو ہے جھوٹی، اس میں قسم کا بتایا گیا ہے، غلام کو آزاد کرنا، طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، طاقت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے اور کفارہ ادا کرے۔ سرگوشی اللہ کے علم میں ہے، گناہ اور زیادتی اور نافرمانی کی کاموں میں سرگوشی نہ کرو، نیکی تقویٰ کے کاموں میں سرگوشی سے شیطان کا مقصد اہل ایمان کو غمگین کرنا ہوتا ہے۔ منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر شیطان کے گروہ اور وہ خسارہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کائنات کی تسبیح، ہر چیز کائنات کی تسبیح کر رہی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نفس سب سے بری چیز ہے، اس سے بچ جانے والا ہی کامیاب ہے۔ کل کی تیاری، اہل ایمان کو غفلت سے نکل کر سنجیدگی سے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ شرک، چوری، زنا، قتل اور بہتان، نافرمانی، ناعہد کرنا اور اس کو توڑنا، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے حکم دیا ہے کہ ان سے مغفرت کرنی چاہیے، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ انسان جو کہے اس پہ عمل نہ کرے، اور بڑے بڑے دعووں، جھوٹی جھوٹی باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے رہو تو باغات ملیں گے، عمدہ رہائش منتظر ہے جنت میں۔ آیات کا پڑھ کر سنانا، تزکیہ کرنا، کتاب و حکمت کے تعلیم، اپنے دن کا آغاز، رات کا آغاز اور اپنی زندگی کا رخ جو ہے ہمیں تعلیمات کے مطابق ہی موڑنا چاہیے۔ اہل ایمان، اہل علم سب سے اچھا وہ ہے
جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کا اپنے دل میں رعب پیدا فرمائے گا۔ ہجرت کی میں آنے والی مومن عورتوں کا امتحان لینے کے لیے کہا گیا، اگر مومن ہیں تو کفاروں کو نہ لٹایا جائے اور ان کا نکاح کیا جائے، ان کو تحفظ دیا جائے۔ پچھلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، شہید ہو جانا افضل ترین جہاد ہے۔ عیسیٰ، اس میں انہوں نے انصار کے متعلق بتایا گیا کہ اہل ایمان بھی دین کی سربلندی کے لیے انصار کو مثال کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ جمعہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے، وقت ہوتے ہی تمام تجارت شغل میلہ چھوڑ کے اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے اور اپنے تمام کام بعد میں پورے کرنے چاہیے۔ جمعہ کا خطبہ کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی بری مثال، جبکہ آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام بہترین مثال ہے۔ خواتین کو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کا مطالعہ کریں، دین کا مطالعہ کریں، اپنے خواتین کو، بچوں کو، تمام کو، خود بھی پڑھیں، ان کو بھی پڑھائیں، تاکہ اس کا اثر ہماری زندگی پر ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔